السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 26 احمد رضا آفیشل۔ دوستو میں آج آپ کے لایا ہوں حضرت دادا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر حالات زندگی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ کو چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ حضرت سیدنا دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان نے غزنی کے دو محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب دادا گنج بخش ہے۔ ماہر انصاف پیر غلام دستگیر نامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجر نسب کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ، جسم متناسب، خوبصورت اور کھٹا ہوا یعنی مضبوط تھا۔ جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں۔ کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے۔ چہرہ گول، سرخ و سفید، چمکدار رنگت، کشادہ پیشانی، بال سیاہ اور گھنے تھے۔ بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر خمدار گھنے آبرو تھی۔ پتلی ناک، درمیانے ہونٹ اور رخسار ابھرے ہوئے تھے۔ چوڑے اور مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جاذب نظر اور پرکشش تھے۔ حضرت سیدنا دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لباس کے معاملے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتتے، میانہ روی اختیار فرماتے تھے۔ جو لباس میسر ہوتا صبر و شکر کے ساتھ زیب تن فرما لیتے تھے۔ گویا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس نمود و نمائش کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جید عالم اور عابد و زاہد تھے۔ شاہان غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء و فضلاء، شعراء و صوفیاء غزنوی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہیں رہائش اختیار فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تھیں، عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ گویا حضرت سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی کمال اور حسینی جمال دونوں ہی کے جامع تھے۔ حضرت سیدنا دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں کو زہد و تقویٰ کی بنا پر تاج الاولیاء کا لقب سے شہرت حاصل تھی۔ غرض یہ کہ آپ کا خاندان شرافت و سعادت، علم و فضل کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ علم کی موتیوں کی چمک دمک اور زہد و تقویٰ کے نور سے منور گھرانہ دراصل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سازی کا کارخانہ ثابت ہوا۔ اسی کارخانے نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق و کردار اور علم و عمل کے وہ دائمی خوشبو بخشی جس کی مہک آج تک دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی خوب محنت و لگن سے خدمت دین کا کام سر انجام دیا، دکھی انسانیت کو امن و سکون کا پیغام دیا اور اپنے مریدین و محبین کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پرملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار منبع انوار تجلیات مرکز الاولیاء لاہور پاکستان میں گھاٹی دروازے کے بیرونی حصے میں واقع ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال کا تقریباً 900 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے مزار فائز انوار میں رہ کر اپنے عقیدت مندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں، ان کی پریشانیاں حل فرماتے ہیں اور اپنے روحانی فیضان سے جسے چاہتے ہیں مالا مال فرماتے ہیں۔ صدیوں پہلے کی طرح آج بھی آپ کا فیضان اسی طرح جاری ہے اور آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خاص و عام ہے، جہاں سخی و گدا، فقیر و بادشاہ، اسفیاء و اولیاء اور حالات کے ستائے ہوئے ہزاروں پریشان اور دکھوں کا مداوع کرنے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، حضرت سیدنا حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک عرصے تک آپ کے دربار میں مقیم رہے اور منبع فیض سے گوہر مراد حاصل کرتے رہے۔ جب آپ دربار سے رخصت ہونے لگے تو اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو اختتام پر لاتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے